بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آسمہ چودھری اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پہ. اور ہم کافی عرصے بعد آپ سے دوبارہ بات ہو رہی ہے, بیچ میں کچھ بریک بھی آ گیا. پاکستان کی سیاست کو آئے روز ہی ہم ڈسکس کرتے ہیں, اور الیکشن سے پہلے ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کرتے رہے. لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, ایک سیاسی جماعت کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے, نشان لے لیا. لیکن الیکشن کے بعد جو ڈرامہ لگا وہ تو اس سے بھی زیادہ مزہ کا خیز تھا. اس الیکشن سے پہلے کا سینیریو کچھ اور تھا, الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف الیکشن رات ہم نے دیکھا کس میجورٹی کے ساتھ جیت رہی تھی, بڑی میجورٹی کے ساتھ, اور اگلے دن کس طرح سے ہار گئی وہ ہم سب کے سامنے ہے. اور اسمبلی کے اندر جب پہنچ گئے, بڑے تابڑ توڑ حملے انہوں نے کیے 3 دن. جو پہلے ہم نے اجلاس دیکھا, اچھا خاصا ہنگامہ خیز اجلاس رہا, بڑی زبردست قسم کی اپوزیشن ہم نے دیکھی پاکستان تحریک انصاف کی. اور پھر مخصوص نشستوں کا معاملہ آیا, سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے انہوں نے اپنے آپ کو پارلیمان میں رجسٹر کرایا. لیکن جب مخصوص نشستوں کی باری آئی, الیکشن کمیشن ڈٹ گیا کہ جی آپ کو یہ نشستیں نہیں مل سکتی. اور بھائی اگر آپ نہیں دے رہے یہ نشستیں, آپ نہیں دینا چاہتے, تو آفرین ہے سیاسی جماعتوں پہ. میں نام لوں گی اعظم تارڑ صاحب, فاروق نائک صاحب, فروغ نسیم صاحب, تینوں جو مختلف سیاسی جماعت پی ایم ایل این, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی, یہ وہاں پہنچ گئے کہ یہ مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں. بھئی ایک تو آپ نے پہلے چھینا چھپٹی کی, ایک جماعت کی فارم لیے آپ نے, الیکشنز کے دن میں دھاندلیاں کیں, پھر اس کے بعد جو مخصوص نشستیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دی جائیں, اور باقی الیکشن کمیشن نے ان سیاسی جماعتوں میں بانٹ دی. یہ بڑی انٹرسٹنگ پاکستان کی سیاست ہے, اور بڑی عجیب گندی سیاست اگر ہم اس کو کہیں تو میرے خیال سے برا نہیں ہوگا, یا کچھ کوئی اتنی بڑی خوبصورت سیاست نہیں ہے جس کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں. پھر سونے پہ سہاگا, پشاور ہائی کورٹ نے اس بارے میں فیصلہ دیا کہ جی یہ مخصوص نشستوں پہ حلف نہ لیا جائے. قومی اسمبلی میں بھی کہہ دیا جی حلف لیا جائے گا. اور راتوں رات 12 بجے پنجاب اسمبلی کی بات کرتے ہیں, ایجنڈا تیار کیا جاتا ہے. ایجنڈے پہ یہ نہیں تھا کہ حلف لیا جائے گا, اور راتوں رات اجلاس بلانے کی کوشش ہوتی ہے. صبح صبح آ کے اسپیکر صاحب حلف لے لیتے ہیں. اپوزیشن صرف بیچاری احتجاج کر کے اور کیا کر سکتی ہے. تو جب اس ملک میں قانون اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ اپنے شہریوں کو انصاف نہ دے بلکہ ان کے ساتھ زبردستی کرے, ان کے اوپر جبر کرے, ان کے اوپر ظلم کرے, اگر ایسا معاملہ کرے گا تو پھر دیکھ لیتے ہیں ہم. یہی ہمیں نظر آ رہا ہے. مخصوص نشستیں لے لی گئیں, آپ نے کہا کہ جی ہم آپ کو یہ بھی نہیں دیں گے. اب ہم 2/3 میجورٹی لے کے آ رہے ہیں, اور اس مخصوص نشستوں کے بعد پارلیمان کے اندر پی ایم ایل این کو دیگر سیاسی جماعتوں کو ملا کے 2/3 میجورٹی کے فگر 227-28 کے قریب وہ پہنچ گئے. اب یہ بھی معاملہ ہے کہ اگر 2/3 میجورٹی آپ پاس آ جاتی ہے, 2/3 اکثریت, تو پھر آپ ہر طرح کی قانون سازی اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں. آپ پھر فار لائف کسی بھی لیڈر کو نااہل بھی قرار دے سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. 9 مئی ہو گیا, ابھی تک فیصلے نہیں ہوئے اس حوالے سے. آپ بے گناہ لوگ جیلوں میں قید ہیں, آپ ان کے بارے میں بھی فیصلے کر سکتے ہیں. ایسے قانون بنا سکتے ہیں کہ جو آپ اپنی مرضی کے قوانین. اور ہم نے یہ دیکھا اس اسمبلی نے جب یہ خاتمہ ہو رہا تھا, اس اسمبلی ختم ہو رہی تھی, مدت ختم ہو رہی تھی, اس وقت بھی انہوں نے بڑے قانون بنانے کی کوششیں کی. تو کیا یہ واقعی اس چیز کا, اس ایجنڈے کا حصہ ہے؟ اور یہ چوری, ایک تو چوری, اوپر سے ڈاکہ, اور ڈاکے بعد چھینا چھپٹی, اور ریوڑیاں بانٹنے کی کوشش کی گئی اندھے کانے لوگوں میں, اور سب اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں. کچھ شرم کا مقام ہوتا ہے سیاست میں, اخلاقیات ہوتی ہے. جو پاکستان کی سیاست میں اخلاقی اقدار اگر ہم دیکھیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی. یہاں پہ صرف یہ طے کر لیا گیا ہے کہ 2 سیاسی خاندان ہیں, انہی کی بادشاہت ہے, انہی نے سامنے آنا ہے, اور انہیں اقتدار ملے گا. ایک کو چیف منسٹر پنجاب بنا دیں, ایک کو وزیر اعظم بنا دیں, ایک کو صدر بنا دیں. یہ وہی بلاول بھٹو زرداری ہیں جو الیکشن سے 4 دن پہلے تک گالیاں دیتے رہے نواز شریف صاحب کو, اپنے جلسوں میں چور چور, نواز شریف چور کے نعرے لگواتے رہے, اور کرپشن کی ان کی کہانیاں بتاتے رہے, میاں صاحب کو لان تان کرتے رہے. اور آج مریم بی بی کے ساتھ بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری پاکستان مسلم لیگ نواز کے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں. یہ واقعی سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. اگر دل ہوتا یا احترام ہوتا تو آپ اپنے بڑوں کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کرتے. اور آج انہی کے آپ مشترکہ امیدوار ہیں, اور انہی کے پلیٹ فارم سے اپنے والد صاحب کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں. تو اس کا مطلب پاکستان کی سیاست میں نظریہ نہیں ہے, اخلاقیات نہیں ہے, صرف اور صرف آپ نے حملہ کرنا ہے ذاتیات پہ, آپ نے کسی جماعت کا مینڈیٹ چرانا ہے اور اس کے اوپر آپ نے قبضہ کرنا ہے. تو یہ اس طرح کے واقعات ہمیں دکھائی دیتے ہیں. دوسری بات, صدر کے جو الیکشنز کی ہم ذکر کر رہے ہیں,
الیکٹورل کالج اس وقت پورا نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مخصوص نشستیں پنجاب میں تو حلف ہو گیا. اب باقی تینوں صوبوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ریزرو سیٹس پہ خواتین کی نمائندگی نہیں ہے, نیشنل اسمبلی میں نہیں ہے. آپ کا آئین کہتا ہے کہ صدر کے انتخاب کے لیے الیکٹورل کالج جس میں چاروں صوبائی اسمبلی, نیشنل اسمبلی پورا ہونا ضروری ہے, تمام کینڈیڈیٹس کا پورا وہاں پہ جو ممبران ہیں پورا ہونا ضروری ہے, لیکن یہ ہمیں اس میں بھی ایسا دکھائی نہیں دیا. تو کیا صدر کے الیکشن متنازع ہو رہے ہیں, ہونے جا رہے ہیں؟ اچکزئی صاحب جو صدارتی امیدوار ہیں اپوزیشن جماعتوں کے, انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ جب تک یہ نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ اس الیکشن کو روکیں. لیکن حکومت ظاہری بات ہے جلدی میں بہت ہیں, جلدی انہوں نے اپنا حصہ لینا ہے, اور جس طرح چھینا چھپٹی کر کے وہ حصہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تاریخ اس کو سیاہ باب کے طور پہ ہمیشہ یاد رکھے گی. تیسری بات, اسلام آباد میں آج بڑا انٹرسٹنگ عورت مارچ ہوا. 2-2.5 گھنٹے تو میں تو خود آفس آنے سے پہلے سڑکوں پہ بلو ایریا کی پھرتی رہی, اور اتنا رش تھا کہ ایک طرف پریس کلب کے سامنے خواتین تھیں اور دوسری جانب ڈی چوک پہ یہاں پہ حیا مارچ والی بیٹھی تھیں, لال مسجد کی خواتین تھیں, ان کے اپنے سلوگنز تھے, عورت مارچ والیوں کے اپنے سلوگنز تھے. تو بات یہ ہے کہ 1400 سال پہلے آپ کے مذہب نے آپ کو اسلام کے اندر مساوی حقوق دے دیے. آج جن آزادیوں کا مطالبہ آپ کر رہی ہیں اور جس طرح کی آزادی مانگ رہی ہیں, اور جو میرا جسم میری مرضی کے سلوگنز لگا رہے ہیں, میں اتفاق تو نہیں کرتی عورت مارچ والوں کے ساتھ, کیونکہ آپ کے مذہب نے, آپ کے آئین نے آپ کو ہر طرح کے حقوق دیے ہیں, آپ کو آزادی بھی دی ہے لمیٹیشنز کے اندر, حدود کے اندر, شریعت کے اندر رہتے ہوئے. ہم شریعت کے حوالہ ضرور دیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے شریعت کو ہی فالو کرنا ہے, تو حقوق دے دیے. اور جس طرح کے عجیب و غریب قسم کے سلوگنز وہاں دکھائی دیے, اور باقاعدہ فوجیں بارڈر پہ تھیں, ادھر سے لال مسجد والے تھے, ادھر سے عورت مارچ والیاں تھیں. تو سیاست میں بھی جس طرح ہم تناؤ دیکھتے ہیں, افراتفری دیکھتے ہیں, تو آج یہ بھی اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہمیں نظر آیا. اور کیا ان کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا عورت مارچ والیاں اگر احتجاج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ کریں, کوئی بھی اپنا ایجنڈا آپ لانا چاہتے ہیں, لیکن امپوز نہیں کر سکتے. آپ کیا آپ کے گھروں میں جو خواتین کام کرتی ہیں, کیا آپ ان کو واقعی حقوق دیتی ہیں؟ ہم تو بڑے بڑے روزانہ واقعات دیکھتے ہیں, کسی جج کے گھر سے کسی میڈ کو مار دیا جاتا ہے, کسی استانی کے گھر سے, کسی بینکر کے گھر سے چھوٹی چھوٹی میڈ رکھی ہیں 14 سال کی, 10 سال کی, 12 سال کی, ظلم و ستم کا نشانہ بنا کے آپ ان کو موت کے منہ تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہ بھی خواتین ہی ہوتی ہیں, بڑے گھروں کی خواتین ہوتی ہیں. تو کیا پہلے وہ بتا سکتی ہیں ان کے گھروں میں جو خواتین کام کرتی ہیں, تو کیا ان کو وہ مساوی حقوق دیتی ہیں؟ اپنے حقوق تو آپ سڑکوں پہ لینے پہنچ جاتی ہیں کہ ہر طرح کی آپ کو آزادی چاہیے, تو ان کو حقوق ملتے ہیں. ٹرانسجنڈر کے بارے میں جس طرح کی وہ باتیں کر رہی ہیں, LGBTQ پتہ نہیں یہ جو ایک نیا ایجنڈا آ گیا اس پہ بھی وہ بات کر رہی ہیں. تو کیا معاشرہ ہمارا اس چیز کو افورڈ کر سکتا ہے؟ ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں, اسلامی قوانین ہیں, تو باہر کے ایجنڈے کو پاکستان کے اندر امپوز کرنے کی اگر کوشش ہوتی ہے تو پھر ہم تناؤ ہی دیکھیں گے. پھر ظاہری بات ہے جو اسلامک پوائنٹ آف ویو کو لوگ فالو کرتے ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے, عورت مارچ والے بھی سامنے آئیں گے. تو یہ تناؤ کی کیفیت ہم نے سیاست میں بھی دیکھی, معاشرے میں بھی دیکھ رہے ہیں, گھروں میں بھی دیکھ رہے ہیں, اور ایک عورتوں کا عالمی دن تھا وہاں بھی ہم نے دیکھ لیا. اور تیسری عام بات, مجھے مریم بی بھی یاد آ گئی. پنجاب کے اندر روزانہ برانڈڈ کپڑے پہن کے وہ پہنچتی ہیں اور خواتین کے حقوق کی بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں. سارا دن کیمرہ ان کے پیچھے ہوتا ہے, ان کو فالو کرتا ہے, ہر اینگل سے بتایا جاتا ہے کہ جی وہ بڑا دکھ درد ہے خواتین کے لیے اور پنجاب کے لیے. بالکل ہونا بھی چاہیے, آپ لیڈر ہیں. ظاہری بات ہے جب تک یہ دکھ درد نہیں ہوگا تو آپ عوام کے دکھ کو نہیں فیل کر سکتے. لیکن چھوٹی سی گزارش کہ آپ برانڈڈ کپڑے پہن کے محروم لوگوں کے سامنے جائیں گے تو وہ شاید آپ کو جب دیکھیں گے تو ان کی محرومی اور بڑھے گی کہ یہ اصل کلاس ہے. میرے پاس تو ایسے کپڑے نہیں, اس طرح کا دوپٹہ نہیں, اس طرح کا جوتا نہیں, ڈیور کا جوتا نہیں ہے, گوچی کا نہیں ہے, LV کا نہیں ہے, LV کا بیگ نہیں ہے. تو یہ محرومیاں بھی بڑھتی ہیں. تو لیڈر ان چیزوں سے مبرہ ہوتے ہیں. بہت بڑا مقام ہوتا ہے لیڈرز کا. وہ تو جوٹ کے کپڑے پہن لیں, ملیشیا کے کپڑے پہن لیں, کھدر پہن لیں, کچھ بھی پہن لیں, تو لوگ ان کو لیڈر سمجھتے ہیں. ان کو اتنے ڈیزائنر ویئر کی ضرورت نہیں ہوتی. تو خیر اینی ویز, میں تو سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس پہ بات کر رہے تھے. باقی انشاءاللہ آپ سے ضرور رابطہ رہے گا اور آپ سے ڈیلی بیسس پہ بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. چھوٹا سا ہمارا جو پوائنٹ تھا وہ آپ تک پہنچایا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیں گے. اللہ حافظ.